الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وشرح صدورنا بالأحاديث والقرآن وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت دنا نماز والا درود شریف پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم پروانے کو شمع اور عنا دل کو بھول بس پروانے کے لیے شمع اور عنا دل کے لیے بھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد معزز حاضرین اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلباء اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تساں حضرات دا ایتھے تشریف دی نامنا اللہ پاک قبول فرماوے جتنے مسلمانی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ پاک سب دی مغفرت فرماوے خصوصاً مرے غلام حسن صاحب دی اللہ پاک اور انہاں دی اہلیہ دی مغفرت فرماوے تو اکو تے میں کوں اللہ پاک مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے قرآن مجید دا کچھ حصہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی
دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ ای دنیا دے اتے جڑا آئے انہیں ہک نہ ہک ڈمہار اتھوں ونجنے، موت برحق کے سونی موت او ہے کہ جڑی اللہ کو راضی کر کے یہ دنیا تو بندے گئے ہیں۔ انہاں دی نیک اولاد الحمدللہ یہ دیکھو انہاں دے احسال ثواب واسطے یہ دینی پروگرام کرنے اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت دے نال قبول فرماوے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانہ دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرماوے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے، کچھ ایندی مناسبت دنال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی نمہارے 22 جمادی الثانی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جوان ہیں سبحان اللہ جنہ کو اے مقام ملے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سارے حضرات انہوں کو درجہ رہنے وہ این دیوہار اللہ پاک کو پیارے تھے، دین دے اتے انہوں دے بڑے احسان ہیں۔ اساں اے سمجھتے ہیں الحمدللہ آج اساں مسلمان ہیں، یہ سارے والدین سارے ابا و اجداد مسلمان ہیں تو انہوں دی وجہ کر کے ہیں، کیونکہ جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای دنیا دو رخصت ہیں صحابہ کرام سارے انہوں دی حالت بئی ہے۔ دوسرا علماء کرام کو سنتے رہ میں دے وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ حالت ہے کہ تلوار کٹ کی دینے کہ جائیں آکھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای دنیا تو رخصت ہو گئے میں ان دی گردن اٹھا رہے سا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں تھے کہیں نہ لیل میں دے، واحد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے استقامت دا مظاہرہ کیتے الحمدللہ۔ صحابہ اکرام نے آکھے اے امیر المومنین اتھے ہی بہمنے ہیں، مدینے دی حفاظت کرنے ہیں، روزے دی حفاظت کرنے ہیں، خانہ کعبہ دی حفاظت کرنے ہیں، کہ نہیں بنار دی لوڑ کہنے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دنیا دے کونے کونے تے منجو میرا پیغام پہنچاؤ، دین دی دعوت لیو۔ اگر صحابہ اکرام اتھے ہی بہوے دے تو آج پتہ نہیں سارے تک دین پہنچے یا نہ پہنچے یا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محنت ہے، انہوں نے کہا نہیں اتھا نہیں باہمنا، دنیا دے کونے کونے تے ملنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہن مدینہ اچ مکہ اچ انہوں نے قبرہ گولوں تو کوئی 100 کو روپتے نہ ویسی 100 دے قریب ہو سیں بھی یہ صحابہ اکرام دے قبرہ پوری دنیا اٹھا کو مل سیں۔ ٹھیک ہے آخر وہ عرب دا علاقہ چھوڑ کے آئیں سارے واسطے آئے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہے جنہوں کو اللہ پاک پوچھ دے پہن کہ میرے حبیب انہوں کو لو پوچھو اے میرے اتے راضی جی جنہیں واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حدیث دے وچ آندے ٹاٹ دا لباس ہے پیمند لگے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل اچ بیٹھن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں آکے پوچھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو اللہ پاک پوچھ دے پہن کیا این حال اس میرے ابتے راضی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے ویلے پوچھے نا
آپ نے اتنی چیخ ماری. آپ نے کہا اللہ میں تیرے اتنے راضی ہوں تو میرے اتنے راضی. کیا حالت ہے ہوں جڑے ویلے ہجرت کی نے 40,000 دینار جے بچے اپنی ہر شے دین دے اتنے لٹا دیتی نے, ہر ایک شے قربان کیتی نے. اج این حالت وچ بیٹھن مدینے پیوند لگے ہوئے کپڑے پا کے بیٹھے. بیا میں ایک کتاب وچ پڑھدا پیا دند وچ درد ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ دے بھی اللہ سے یہاں پوچھ دے پہنا ابوبکر صدیق کو پوچھو تو کو ہن آرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے ابوبکر تے کو کیا ہے؟ جبرائیل پوچھنا آیا کھڑے اللہ پاک پوچھ دے پہن تے کو آرام ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان سیدنا صدیق اکبر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں میرے ہی دند درد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کڈن کو لو ہے؟ فرمایا نے 7 سال کو لو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے میں کو بھی نہیں بھی رسا, کوئی دوائی نہیں بھی کی تھی, کہیں کو نہیں بھی رسا. سونے تے لکھن والے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دوست دی شکایت کیا کر رہے جی, اللہ پاک دے طرفوں اگر کوئی تکلیف ملی ہے سب ذرا بخار تھی نظر تھی ویسا ڈھڈورا پیٹ دینے ہیں, بخار ہے سی دوجی بیمار ہے اٹھی نہیں سکتے سری درد ہے, یہ حقیقت ہے اللہ پاک دی ناشکری ہے. دیکھو تکلیف دیونا بھی اللہ پاک دے طرفوں اللہ پاک دی نعمت ہے, ولا یہ تکلیف کو دور کرنا یہ بھی اللہ پاک دی نعمت. بزرگ جو دعا مانگتے ہوں وہ ادھر اللہ سے یہ تکلیف والی نعمت کو صحت والی نعمت تبدیل کر دے. چھوٹا جرا ایک کنڈا پٹ دے اگر بندے کو اللہ پاک فرشتے کو حکم دے دے یہ گناہ ختم کر دو, یہ درجہ بلند کر دو. اگر ایک کنڈے دے نال اتنی بندے کو درجات مل دیں تو چھوڑو کتنے بڑے بڑے تکلیفاں, کیا تکلیفاں, انہاں تکلیفاں دے نال کیا درجات بلند نہ تھیں دے وسا ہیں تے گنہگار انسان ہے, گناہ تھی وے نا اللہ پاک کو گناہ بخش دے. تو میرے دوستو میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 سال کو لڈان دی درد ہی کریں کہیں دے کو ذکر نہیں کیتا. آج اللہ پاک نے شفا دیتی ہے تو بلا پوچھا ہی نے پوچھو ہن آرام ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے دے پہن یا رسول اللہ دوست دی شکایت کیا کرنی. اللہ پاک نے قرآن مجید فرمائے ویسا یجنبها الاتقى کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آیات ہیں جی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے قرآن مجید آیات ہیں, میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آیات ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا کہ اللہ پاک فرماتے پہن کہ صدیق کو جہنم کو لو آزادی ہے, جہنم انہا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اگو فرمایا حل اتقا افعال التفضیل المذکر دسا جائے کہ سب تو زیادہ متقی, سب تو زیادہ اللہ پاک کو ڈرنا لے. اگو فرمائے الذی یؤتی مالہ یتزکا بہت زیادہ دین دے ہوتے خرچ کیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے ابو قحافہ فرمائے انہیں ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت ہے کہ غلام گھن کے آزاد کرنے انہیں. انہوں نے فرمائے کہ تم تکڑے غلام گھتے گا جنہیں طاقتور ہوں میں انہوں کو گھن کے پتر آزاد کیتا, اے غریب نحیف انہوں کو گھننا نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میرے واسطے او غلام جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلمہ پڑھ دے, وہ چاہے نحیف ہے, چاہے غریب ہے, چاہے کمزور ہے, وہ میرے واسطے بہت ہے.
میں ابا جی ہی نیت دے تے گھندا اللہ دی رضا واسطے گھندا اللہ پاک نے ہی وجہ کر کے قرآن مجید وچ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی واللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى یہ آیات یہ جھئی آیات اللہ پاک نے قرآن مجید سورۃ الضحاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے فرمائیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ میرے محبوب تو کو اتنا دے سوں کہ تسا راضی تھی ویسو ولا یہ جھئی آیات اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے فرمائیے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى میں دو تے راضی بھی اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ صاف جتنے مفسر ہیں جتنے ترجمہ لکھانا لے نہیں انکار کر سکتے ہیں آیت دا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک فرمائے بین اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ کوئی مدد نہ کرے میں مدد کرے میں نصرت کرے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جنہ کو کافرہ نے بھجائے تو کڑھائے کافر پچھوئے ثانی اثنین او دو جنہ دنال ہک اِذْهُمَا فِي الْغَارِ تسنیہ دا سیگا کہ او دو ہیں غار دے چند ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے سو دشمن پیچھوئن اگوئن بارو کھڑن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا دوست غم نہ کھا اللہ پاک سے لا تحزن ان اللہ معنا کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جنہ واسطے اللہ پاک فرمائے دے بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ہر کہیں دے احسان میں لہا دیتے ہیں ہر کہیں دے احسان لہا دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسان میں لہا دیتے ہیں یہ تو صلاح ہے ادن قیامت علی نمہار جڑے ویلے اللہ پاک اپنی جلالی چھو سکتے لوگ کھڑے ہو سکتے پسینے شرابود ایس سورج آیا کھڑا ہو سکتے سارے پریشان ہر کوئی ادا پہ ہو سکتے یا اللہ مہربانی کرو جے کو جنت اچ بھیجنے جنت اچ بھیجو جے کو جہنم اچ بھیجنے جہنم اچ بھیجو مہربانی کرو حساب کتاب شروع کرو انتظار دے بارے عربی دا ایک مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت کہ انتظار جڑا ہے موت تو بھی زیادہ سخت جنہ کو جنت اچ بھیجنے انہاں کو جنت اچ بھیجو جنہ کو جہنم اچ بھیجنے انہاں کو جہنم اچ بھیجو لیکن کہیں دی جرت کہنی کون آکھے اللہ پاک سارے صاحب نبی مشورہ کرے سن حضرت آدم علیہ السلام کو لوہینے ہیں انہوں کو آدھے ہیں اللہ دے پہلے پہلے پیغمبر ہیں انہوں کو آکے آکسن اے اللہ دے نبی تسا اللہ سے کو آکو مہربانی کرن حساب کتاب شروع کرن جے کو جنت اچ بھیجنے وہ جنت اچ بھیجن جے کو جہنم اچ بھیجنے وہ جہنم اچ بھیجن وحسن میں نہیں ہے میرے کن بھی ایک غلطی تھا یہ بھول رہی آج اللہ پاک نے میرے کو ان دے بارے پوچھ گئی تھا میں کیا جواب دے سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روے سن اے موسیٰ تسا اللہ نال گالی کریں دے آوے کلیم اللہ ہوئے تسا کو اللہ سے کو مہربانی کریں حساب کتاب شروع کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نہ میں نہیں آتا سارے انبیاء کٹھے تھی کہ مشورہ کرے سن بھی ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دیں
آپ کو آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو آسن یا رسول اللہ تسا مہربانی کرو حساب کتاب شروع کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ بڑا لمبا سجدہ کرے بڑا لمبا سجدہ کرے اللہ سے پوچھے ہاں میرا محبوب کیا چاہ رہے ہیں تو بزرگ لکھ دیں بھئی وہ اللہ پاک دے نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے سن یا اللہ مہربانی کرو حساب کتاب شروع کرو جنہوں کو جنت بھیجنے جنت بھیجو جنہوں کو جہنم بھیجنے جہنم بھیجو اللہ پاک فرمائے سن کیڑا ہے جڑا میرا حساب دے سکتے ہے کوئی دنیا دے اتے جڑا حساب دے سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرے سن نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر کہ اللہ سے یہاں او میرا صدیق حاضر ہے نکلو حساب کتاب شروع کرو ادن جڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کتاب شروع تھی سی اللہ پاک دا غصہ ٹھڈا تھی گیا سی اللہ پاک اپنی کہ اللہ پاک فرمائے دے میری رحمت میرے غصے دے اتے غالب ہے اللہ پاک پہلے غصے چھوڑے پیچھے اللہ پاک دی رحمت اللہ پاک دے غصے دے اتے غالب تھی ویسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویلے اعمال پیش کیتے ویسے سبحان اللہ کوئی عجیب لوگ ہیں عجیب گالیاں نمنا سبحان اللہ خواب اچھ لٹھے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 20 سال عمر ہی 18 سال عمر ہی بزرگی میں لکھ دیں خواب اچھ لٹھے نے بھی مکہ مکرمہ دے وچ چند ترٹے مکہ مکرمہ دے ہر گھر دے وچ آئے ولاؤ سارے چند دے ٹکڑے کٹھے تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی چاہ گئے تجارت واسطے یمن گئے ودے ہیں اتھا کہیں ڈسے اتھا ایک راہب راندے پھر راہب کہاں نے جنگن تورات دا علم ہے انجیل دا علم ہے کوئی روایات چاندے 500 سال عمر ہے کچھ روایات دے چاندے 250 سال عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچے گین انہوں کو خواب دی تعبیر پوچھ دیں تو آدھن جو اندھے جڑے اے بیر بٹے ہن وہ اتھا لڑک دے ہویا اتنی عمر ہے بس وہ کہیں نال گال شال کہنا کرنے ہیں وہ بیٹھے ہوں رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا گین جب آپ نے ڈسے کہ میں حجاز کو آیا ابو قحافہ دا بیٹا ایمیں میں خواب لٹھے جب خواب لٹھے ہوں آدھن انہوں اپنے ایمیں پھر بٹیاں کوئی تو چاہتے ایمیں چاہ کر کے ایمیں لٹھے اللہ تعالیٰ سٹھے انہوں آگے بھی تسا جڑا ہے نا اپنے پیٹ تو تھوڑا جہاں کپڑا لاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے باحیا ہیں انہوں کہ یہ تو میں نہیں کرنا انہوں کہ خواب دی تعبیر پوچھنی ہے تو کچھ میں کو بھی دیکھن دے تو پیچھے انہوں نے دکھایا تھا بھی ناف دے نال ہی کہ دل دا نشان ہے وہ نشان دے کے ان راہب نے آکھے کہ تساں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نوانا لیں تساں انہاں دے یار ہو تساں انہاں دے ساتھی ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے واپس آ گئے بڑا عرصہ گزر گئے عرصے دے بعد پیچھے ہوئی جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہیں دلیل دے بغیر کہیں پچھن دے بغیر کہیں دے آپ اسلام قبول کی دے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھے ہیں میں پوچھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی کوئی دلیل منگا تو اتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے او یمن دے راہب نے تے کو کیڑی نشانی دیتی ہے بس اتھا ہی چکتی گئے آج تو بعد نہ پوچھ سا کئی صحابی نے کیا مشاہدہ کیتے ایمان کھین کیا ہے کئی صحابی نے کیا کیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی دلیل نہیں منگی، کوئی نشانی نہیں منگی، اللہ دی رضا واسطے آپ ایمان گھن کے آئے، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے انہوں نے ایمان ایسا قبول کیتے کہ آج بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ستے تھے۔ دعا فرماؤ جو کچھ دسے سنے اللہ پاک تو کو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے، صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک توارے تے راضی تھیوے، اللہ پاک تو کو ساریاں کو تے میں کو مرد و کلمہ طیبہ نصیب فرماوے، اللہ پاک میرے والد صاحب دی قبر دے اتے رحمت نازل فرماوے، جڑے بھائی صاحب غلام حسن صاحبی دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ پاک انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، انہاں دی اہلیہ دے نال رحمت والا معاملہ فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں جاندا زمانہ، آج حضرت صدیق دوتے کتنے گالی کیتی ہیں، میں نے پین میڈیا کھول کے دیکھو، اگر گال چنگی لگ دی پہ تو اچھی سبحان اللہ دی صرف ضرور تات منگ ساکھ جو سبحان اللہ۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں، سمجھ آندی پہ تو اچھی سبحان اللہ، سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عرشاں دا لاڑا ڈھکیے ویڑے صدیق دے، صدیق سائیں کتنا خوش نصیب ہے، آگو سبحان اللہ، نبی سیدی برات صدیق سائیں دے گھر گئی کھڑی ہے، اچھی آگے سبحان اللہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، عرشاں دا لاڑا ڈھکیے ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لاڑا ڈھکیے ویڑے صدیق دے، فرشتے بھی کہندے ہون گے قسمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ، سادے جسم وچ شاکر نہیں خون خیر دا،
سادے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا کرتے ہیں ایسے واسطے عزت صدیق دی کرتے ہیں ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی